بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم آج ادارہ قمر علوم قمر سالوی روڈ گجرات پہ جو واقع ہے اس کے اندر موجود ہیں۔ تو آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، اور آج اور اس کے بعد خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رب شریعت پیر خواجہ بشیر الدین دامت برکاتہ مولا علیہ کا بیان ہے۔ آج خصوصی بیان میں آپ اپنے ملفوظات سے ہمارے دلوں کو اور قلوبوں کو اطہار سے منور فرمائیں گے۔ تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ بیان مکمل سنیں، تلاوت قرآن پاک مکمل سنیں اور اپنے دلوں کو اس نور ایمان سے منور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ ان کا ابتدائی کلام ہے۔ نعت خان سٹیج پر بڑے ذوق سے جھوم کر پڑھتے تھے۔ نہ علمہ وچ فساد سانو، کوئی یار دی گل سنا سانو، اتھے علم دا سکہ نہیں چلتا جتے عشق ہونا دا ڈیرا ہے۔ مولانا روح فرماتے ہیں، اللہ کرے میرا موضوع کا رخ نہ بدل جائے، تمہید میں باتیں کر رہا ہوں۔ مولانا روح فرماتے ہیں آشکارا مذہب ملت جداست، آشکارا مذہب و ملت جداست، آشکارا مذہب و ملت خداست۔ یہ مدرسے میں اور کتابوں میں اور نصابوں میں استاد شاگرد والے یہ لوگ نہیں ہیں۔ آج دن تک کسی نے پوچھا نہیں، کسی نے لکھا نہیں کہ مجنوں نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا۔ اگر پڑھتا تھا تو جنگل میں تو پانی نہیں، وضو کیسے کرتا تھا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں اس دنیا کی طرح آپ کو لے جانا چاہتا ہوں جو میں نے آیت پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ابتدا فرمائی، اور قابل ذکر تو انسان ہے، قابل ذکر انسان ہے، یہ بھی کبھی ناقابل ذکر تھا۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ قابل ذکر شیء کوئی نہیں، انسان۔ رب نے اس کو وجود بخشا، اس کو نام دیا، اس کو منصب دیا، اس کو عہدہ دیا، اور جو پہلا انسان تھا اس کو رب نے بڑا نوازا۔ فرشتوں کو کہا یہ میرا خلیفہ ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سجدے میں گر جانا، میرے خلیفے کی تعظیم بجا لانا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اب اس آدم کو، اس خلیفے کو، رب کے نائب کو علم کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسماء کا علم عطا فرمایا، خلیفہ بنایا، مسعود ملائکہ بنایا، جنت میں رہائش عطا فرمائی، اور ان کا ساتھی ان کی بائی پسری سے پیدا کر کے دکھا دیا کہ یہ تمہاری رفیق حیات ہے۔ کس شان سے چلا قافلہ، ابتدا ہو گئی، اب جب انتہا ہونی ہے تو پھر اسی شان سے ہونی ہے۔ جب اس سلسلے نبوت کی انتہا ہوگی وہ بھی اس سے بھی زیادہ شان والی ہوگی۔ آدم خلیفہ ہے، مسعود ملائکہ ہے، اسماء الہی کا علم رکھنے والا ہے، پہلا بشر ہے، بشر کا باپ ہے، لیکن حبیب نہیں ہے، محبوب نہیں ہے۔ وہ اس سے اپنا کام چلانا چاہتے ہیں،
اس کو محبت کی سٹیج پر نہیں بٹھانا چاہتے، اس سے دنیا کا کاروبار چلانا چاہتے، تو اس سے اولاد ہو، میری مخلوق بڑھے، وہ کاروبار زندگی میں مصروف ہو جائے، یہ زمین جو میں نے بنائی اس کو آباد کرے۔ اب یہ سلسلہ ختم ہونے پر آ رہا ہے، تو پھر اعلان ہوا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ خاتم النبیین ہے، اس کی تفسیر سرکار دو عالم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمائی، لا نبی بعدی۔ اکثر لوگوں کو بھی یہ یاد ہے الحمدللہ حدیث کا یہ جملہ فکرہ، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے کہ نبوت اب مکمل ہو چکی ہے۔ آدم سے پہلے کوئی انسان نہیں، آدم سے پہلے کوئی بشر نہیں، آدم سے پہلے کوئی اللہ کا نائب نہیں، آدم پہلا ہے، اور آدم کی اس سلسلے کو ختم کرنے والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ختم کا معنی میں یہ کرتا ہوں کہ پایہ تکمیل تک پہنچانے والے، آخری نقطے تک پہنچانے والے۔ میرے دوستوں یہ تو خیال کرو، یہ تو خیال کرو جو آیت حضور پر نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلے کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ کتنے نبی ہیں؟ کم و بیش، یہ لفظ ضرور استعمال کیا کریں، کم و بیش 1,24,000، کیونکہ سارے نبیوں کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے۔ یہ خود اللہ پاک نے فرمایا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، میں نے اپنے نبیوں میں سے کچھ کا ذکر آپ سے کیا ہے اور کچھ کا نہیں کیا۔ اگر قرآن پاک آپ کھولیں اور نبیوں کے نام شمار کرنا چاہیں، 26 نام بنے گی، 27واں کوئی نام، یاد رکھ لو، یہ مطالعے کی چیز ہے۔